یعنی اگر اس روایت کو کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ ضعیف ہے تو اس سے پوری سنیت کا جنازہ اس نے نکال دیا۔ یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل پر انہوں نے اہل سنت کی کتابیں رکھی ہیں اور حدیث کا رٹا لگا کر آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، کبھی ان کتابوں کو کھول کر تو پڑھو۔ غدیر خم پہ خطبے کا کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس خطبے کا تعلق مستقبل میں آنے والے واقعات کے ساتھ تھا۔ نبی علیہ السلام کا وصی قرآن ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ایام سے میں نے مولانا اسحاق صاحب اور انجینئر مرزا صاحب کے حوالے سے ان کی جو ویڈیوز ہیں اس میں اہل البیت کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس کو بیان کرنے کا آغاز کیا ہے اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حال ہی میں مولانا اسحاق صاحب کی ایک گفتگو کے اوپر میں نے یہ بیان ریکارڈ کرایا تھا کہ حدیث الثقلین کے حوالے سے جو انہوں نے ضعیف کہا ہے ان الفاظ کو اور علامہ مناوی رحمہ اللہ کی جانب سے منسوب کیا ہے، تو اس میں مولانا اسحاق صاحب نے نہایت واضح غلطی کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں نے اس ویڈیو میں مولانا اسحاق صاحب کے جو موقف ہے، ان کے دیگر کارنامے ہیں جو اہل البیت کے حوالے سے ہیں، اس کا اعتراف کیا کہ پاکستان کے اندر وہ ایک بلا شک و شبہ ایسی شخصیت تھے کہ جنہوں نے اپنے دور میں اہل البیت کے حوالے سے ایک واضح سٹینڈ لیا اور بنو امیہ کے جو ظالم حکمران تھے اس پر انہوں نے عوام کے سامنے ایک بہترین مدلل انداز کے اندر اپنی خدمات پیش کی ہیں۔ لیکن حدیث الثقلین کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا وہ انتہائی کمزور، اور اہل سنت والجماعت کے جو اکابرین ہیں انہوں نے جنہیں محدثین کہا جاتا ہے اور مولانا اسحاق صاحب ان کے حوالے دیتے تھے، انہی کے حوالوں کے ساتھ میں نے اس بات کو پروف کیا کہ مولانا اسحاق کا موقف حدیث الثقلین کے حوالے سے انتہائی کمزور اور ناقص ہے۔ حال ہی میں انجینئر مرزا صاحب کی ایک ویڈیو دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا جس میں عام طور پر اکثر ہمارے اہل سنت حضرات ایک بات کرتے ہیں، اور وہ یہ بات ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خلیفہ منصوص ہونا یا اہل البیت کا منصوص ہونا، اس پر جو اہل سنت کا موقف ہے انتہائی کمزور ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے کسی کو خلیفہ بنانا ہوتا تو اہل البیت کا جو اعلان غدیر ہے امام علی علیہ السلام کے لیے، جو غدیر پہ اعلان ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم والی من والا وعاد من عادا، یہ اعلان غدیر، اس سے مراد اگر ولایت علی تھی یا خلافت علی ہے یا امام علی علیہ السلام کا منصوص باللہ خلیفہ ہونا ہے یا رسول اللہ کی جانب سے ان کے خلافت کا اعلان ہے، تو یہ بات حجۃ الوداع میں ہونی چاہیے تھی، عرفہ کے دن ہونی چاہیے تھی۔ وہاں پہ لاکھوں لوگ صحابہ موجود ہیں، ان کے سامنے رسول اللہ کہتے عرفہ کے دن کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن عرفہ میں نہیں کہا رسول اللہ نے، اور غدیر خم کے موقع پہ کہا۔ اور غدیر خم وہاں پر کہتے ہیں کہ جناب یمن والے جا چکے تھے، صرف مدینہ کے لوگ بچے تھے، اور مدینہ کے لوگوں کے سامنے حضور نے یہ اعلان کیا، انہیں یہ سمجھانا تھا، انہیں یہ بتانا تھا، شام کے لوگ بھی تھے کہ میرے بعد تم اہل البیت کے ساتھ بہترین رویہ رکھنا، ان پر ظلم وغیرہ نہ کرنا۔ تو لہٰذا ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد امام علی کی خلافت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اگر خلافت مراد ہوتی تو عرفہ کے دن اعلان کرتے، کیونکہ عرفہ میں سارے صحابہ جمع تھے، اور حضور نے صرف غدیر میں اعلان کیا، اور غدیر میں تو غدیر کے موقع پر اکثر صحابہ ہے ہی نہیں، یمن والے جا چکے ہیں، دیگر علاقوں والے اپنے علاقے میں جا چکے، صرف مدینہ کے لوگ بچے اور شام کے لوگ ہیں۔ تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ خلافت کا ثبوت پیش کرتے ہیں اور اس سے خلافت کا اثبات کرتے ہیں وہ درست بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کا موقف پیش کر دیا جو انجینئر مرزا صاحب، مولانا اسحاق اور دیگر جو ہمارے اہل سنت کے حضرات اعلان غدیر کے حوالے سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، میں اس کا کئی مرتبہ جواب دے چکا ہوں اور اس کے کئی جوابات ہیں، خاص طور پر اعلان غدیر کے حوالے سے، اس پر میری ویڈیوز موجود ہیں جس میں میں نے بتایا ہے کہ غدیر خم کا خطبہ کیا ہے۔ اہل سنت والجماعت میں خود اہل سنت کے اصولوں کے مطابق اگر حدیث غدیر نہیں ہے تو ہم سنیوں کے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ حدیث الثقلین کے برابر پورے ذخیرہ اہل سنت میں، حدیث کے ذخیرے میں کوئی اس کے برابر روایت ہے ہی نہیں۔ یعنی اگر اس روایت کو کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ یہ ضعیف ہے
تو اسے پوری سنیت کا جنازہ اس نے نکال دیا، پوری سنیت کا اس نے خاتمہ کر دیا. کیونکہ آنکھیں بند کر کے اگر آپ کسی روایت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت ایسی ہے جو بالکل درست ہے، اتھینٹک ہے، صحیح ہے، اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ حدیث غدیر ہے، حدیث ثقلین جس کو کہتے ہیں. تو میں نے آپ سے عرض یہ کیا کہ اس کے میں نے مختلف جوابات دیے، لیکن آج میں خاص اسی عنوان سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے عرفہ کے مقام پر اعلان ولایت علی نہیں کیا، اہل البیت کی ولایت کا اور قرآن کے ساتھ منسوس ہونے کا، قرآن کے ساتھ اہل البیت کو نہیں چھوڑا، نہیں بنا کر گئے، ان سے بڑا جھوٹا کوئی شخص نہیں ہے. انہوں نے امت کے سامنے بہت بڑا جھوٹ بولا اور آج تک یہ بولتے رہے ہیں کہ جناب صرف غدیر خم کے موقع پر چند صحابہ تھے، 10,000 صحابہ، ان کے سامنے اعلان کیا کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، علی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، میں تمہیں ڈراتا ہوں کہیں میرے بعد اہل البیت کے ساتھ کچھ برا سلوک نہ کر لینا. اور لہٰذا یہاں پر تو صرف محبت کی بات تھی کہ میرے بعد اہل البیت کے ساتھ محبت والا رویہ رکھنا، اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اگر اتباع والا معنی ہوتا تو عرفہ کے مقام پر حضور کو اعلان کرنا چاہیے تھا. تو کتنا بڑا جھوٹ بولا انہوں نے آپ کے ساتھ، پوری قوم کے ساتھ، پوری ملت اسلامیہ کے ساتھ. اپنی احادیث کی کتابوں کو انہوں نے چھپا کے رکھا اور بتایا نہیں آپ کو کہ عرفہ کے مقام کہ جہاں پر 1,24,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم صحابہ جمع ہے، اور انہیں رسول اللہ نے یہ گارنٹی دی کہ میں تمہارے درمیان میں قرآن اور اہل البیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور یہ مولوی صاحبان کیا کہتے ہیں؟ عرفہ میں تو کچھ نہیں، عرفہ میں تو یہ اعلان کیا اپنی بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، مسواک رکھنا، جناب یہ میری سنت ہے. عرفہ میں یہ اعلان کیا کہ کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر تقوی کے ساتھ. اس کے علاوہ حضور نے، اور آپ خود دیکھ لیں حجۃ الوداع کا خطبہ کبھی انہوں نے آپ کے سامنے پورا پڑھا ہے؟ یہ 2-4 الفاظ یہ آپ کے سامنے آ کر اسٹیج کے اوپر بیان کرتے ہیں، 2-4 کلمات، یہ 2-4 جو باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں، اپنی بیگمات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا وغیرہ وغیرہ. ان سے کہیں کہ حجۃ الوداع کا پورا خطبہ تو پڑھ کر سنائیں کہ رسول اللہ نے اپنی اونٹنی قصوہ کے اوپر بیٹھ کر 1,24,000 صحابہ کرام کے درمیان میں آپ کے سامنے کیا بیان کیا تھا، صحابہ کے سامنے کیا بیان کیا تھا. عرفہ کا خطبہ کہاں پر ہے؟ کیوں بیان نہیں کرتا عرفہ کا خطبہ؟ تو انجینئر مرزا صاحب اور ان کے جو فالوورز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارہ سے اپنی کتابوں کا مطالعہ کریں. یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل پر انہوں نے اہل سنت کی کتابیں رکھی ہیں اور حدیث کا رٹا لگا کر آپ کے سامنے کہتے ہیں ہم علمی کتابی ہیں، کبھی ان کتابوں کو کھول کر تو پڑھو کہ ان کتابوں کے اندر صحیح سنت کیا ہے، علم کیا ہے، کتاب کیا ہے. یعنی آپ مرزا صاحب، آپ جب یہ بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں نے ناسبیوں کے حوالے سے جو آپ یہ بات کرتے ہیں، اور آپ نے ایک ناسبی کو جواب بھی دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہر بات مان لیتے لیکن جب مولا علی کی باری آتی ہے تو وہاں پر پھر یہ تعویلات کرتے ہیں اور وہاں پر پھر یہ اپنا کچھ اور معنی بیان کرتے ہیں. یہی بات میں سیم آپ سے کہنا چاہوں گا. برادر عزیز انجینئر مرزا صاحب، بہت درد دل سے میں آپ کے احترام کے ساتھ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی رویہ اہل البیت کے بارے میں آپ نے اختیار کیا. بالکل، کہ آپ نے جب یہ بات کہی کہ اگر ولایت علی مراد تھی غدیر خم کے خطبے سے، یعنی خلافت علی مراد ہے، تو یہ بات حضور کو عرفہ میں کرنی چاہیے تھی، یہاں پہ کیوں کی؟ میں آپ سے ایک اور سوال کرنے جا رہا ہوں. آپ رسول اللہ کو مشورہ دینے والے کون ہوتے ہیں کہ رسول اللہ نے یہ بات یہاں پہ کی اور وہاں پہ کیوں نہیں کی؟ اگر عرفہ میں حضور نے بات نہیں کی، مان لیتے عرفہ میں حضور نے اعلان ولایت علی نہیں کیا، تو کیا فرق پڑ گیا اس سے؟ آپ سمجھانے والے ہیں رسول اللہ کو کہ یا رسول اللہ آپ نے عرفہ میں کیوں یہ بات نہیں کی، غدیر خم پہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ رسول نے بات کر دی ہے تو یہ حجت ہے، خواہ وہ عرفہ میں ہو اور خواہ وہ غدیر خم میں ہو. آپ رسول کو ٹیچ کرنے والے نہیں ہیں، سکھانے والے نہ بنیں. رسول اللہ کی اطاعت مطلقاً فرض ہے. یہ قرآن مجید میں کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عرفہ میں ایک بات کریں گے تو وہ ہمارے لیے حجت بنے گی اور اس کا معنی یہ ہوگا، اور اگر غدیر خم میں بیان کریں گے تو اس کا معنی کچھ اور ہوگا؟ کس نے آپ سے کہہ دیا؟ یہ کس محدث نے یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ کی اطاعت جگہوں کے ساتھ فرض ہے اور مطلق اطاعت فرض نہیں ہے؟ امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان، اہل البیت کو قرآن کے ساتھ جو منسوس کر کے چھوڑا ہے، اہل البیت کو عموم کے ساتھ، اور ان اہل البیت میں سب سے افضل امام علی علیہ السلام ہے رسول اللہ کے بعد. امام حسن، امام حسین، سب سے افضل اہل البیت کے اندر وہ امام علی علیہ السلام ہے. اور حدیث صحیح ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار علیہم السلام، و ابوہما خیر منہما، اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں.
تو اب یہ بات جو کہتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. علمی کتابی ہونے کا دعویٰ عوام کے سامنے جناب ہم اندھی تقلید نہیں کرتے. اچھی بات ہے اب اندھی تقلید نہیں کرتے. قرآن و حدیث کو لینا تو پھر پورے قرآن و حدیث پر عمل کریں نا. امام علی کی باری آئی, آپ نے جناب کہہ دیا یہاں پر کہ اکثریت کہاں ہے, اکثریت تو چلی گئی. اگر یہی بات آپ کرتے ہیں, میں آپ کی بات کو مان لیتا ہوں کہ اکثریت کی بات اگر آپ کرتے ہیں, یمن میں غدیر خم پہ اکثریت نہیں ہے, تو یہ بات آپ ثقیفہ کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ کیا ثقیفہ میں اکثریت ہے؟ ثقیفہ میں کیا اتنی بڑی تعداد موجود ہے جو غدیر خم میں ہے؟ ٹھیک ہے, عرفہ میں حضور نے اعلان ولایت علی نہیں کیا, امام علی کی ولایت کا اعلان اور مان لیتے ہیں, لیکن غدیر میں جو تعداد ہے صحابہ کرام کی, کیا ثقیفہ میں اتنے صحابہ جمع تھے؟ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو آپ اقلیت کی بنیاد پر مان لیتے ہیں, لیکن غدیر خم میں جو بڑی تعداد صحابہ کی موجود ہے, جلیل القدر صحابہ ہے وہاں پر, اس اعلان کو آپ ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں؟ یہ آپ کا جو ڈبل رویہ ہے, ڈبل سٹینڈرڈ ہے, یہ آپ نے علی کے ساتھ کیوں اختیار کیا ہے؟ کیا بات ہے؟ یعنی حضرت ابوبکر کی خلافت آپ مان لیتے ہیں کہ ثقیفہ میں, اور اس میں اختلاف بھی ہوا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الخزرج ہے, انہوں نے اختلاف کیا, نہیں مانا حضرت ابوبکر کی خلافت کو, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو بھی نہیں مانا, اور آگے جا کر پھر ان کی شہادت ہو جاتی ہے حضرت عمر کے زمانے میں. آخر وقت تک سعد بن عبادہ نے نہ حضرت ابوبکر نہ عمر ان میں سے کسی کی خلافت کو نہیں مانا. لیکن خم کے مقام پہ مجھے کوئی صحابی بتا دیں کہ جس نے کہا ہو کہ میں علی کی بیعت نہیں کرتا ہوں, کوئی ایک صحابی مجھے بتائیں. بلکہ سب سے پہلے دوڑتے ہوئے حضرت عمر آئے اور امام علی کو مبارکباد دی کہ آپ تو آج کے بعد میرے آقا ہیں اور سب صحابہ کے آقا ہیں آپ. علی وہ ذات ہے جن کی بیعت کا اعلان رسول اللہ خم کے مقام پہ کرا رہے ہیں, اور کتنے بڑی تعداد میں. اگر آپ کہتے ہیں نا جمہوریت اور میجورٹی کی بات کرتے ہیں, تو کس کے ساتھ ہے؟ رسول اللہ کے صحابہ اکثریت کن کے ساتھ؟ اور خود رسول اللہ موجود ہے وہاں پر. ثقیفہ میں تو رسول اللہ بھی موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کیا. تو ایک طرف عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں, چھوڑ دیں نصوص کی بات اور جناب روایات کہاں پر ہے, یعنی کتابوں کی بات, عقل سے بھی اگر ہم کام لیتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ میجورٹی وہاں پر جن کے سامنے رسول اللہ نے اکثریت کے سامنے اعلان کیا, وہ خم کا مقام ہے. اور ثقیفہ کو آپ مان لیتے ہیں, لیکن خم کے مقام پر جب بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ عرفہ میں کیوں نہیں کی. تو بہرحال گفتگو مختصر کرتے ہوئے میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ روایت موجود ہے. کیا روایت؟ کہ عرفہ کے مقام پر 1,24,000 صحابہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا. سنن ترمذی کی روایت ہے 3786. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو ان کی اونٹنی قصواء کے اوپر دیکھا, آپ نے یہ اعلان کیا میں تم میں 2 گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور کسی محدث نے اس کو ضعیف نہیں کہا, کسی محدث نے. اہل سنت کی بات میں کر رہا ہوں. افسوس کی بات ہے, شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ ہم اہل البیت کی باری آتی ہے تو وہاں پر ہم 100 طرح کے اپنے ذہنی خیالات اور تعویلات وہاں پر نکالتے ہیں کہ عرفہ میں نہیں کہا, خم میں کیوں کہا, یہاں پہ نہیں کہا تو یہاں پہ کہا ہے. افسوس, اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں میں. لیکن الحمدللہ عز و جل اہل البیت کا یہ ادنا نوکر, سیدہ زہرا کے در کا غلام, امام علی کے بچوں کا نوکر اور خادم, جب تک زندہ اور حیات ہے انشاءاللہ عز و جل حدیث الثقلین و اہل البیت کے ساتھ جو خیانت کرنے کی کوشش کرے گا, خواہ وہ کوئی بھی ہو, انشاءاللہ ہم ان کا پردہ چاک کریں گے اور امت کے سامنے ہم بتائیں گے کہ اہل البیت کون ہے اور ان کا کیا مقام ہے اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر انشاءاللہ عز و جل. اچھا, سنن ترمذی کی روایت ہے, نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 3786. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا, آپ اپنی اونٹنی قصواء پہ سوار ہیں اور آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سنیے, یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم, اے لوگوں میں تمہارے درمیان میں چھوڑ چکا ہوں, ما ان اخذتم بہ, وہ چیز چھوڑ چکا ہوں کہ اگر تم نے اس کو پکڑ لیا لن تدلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی, اللہ کی کتاب اور میری اولاد. میری اولاد کون؟ وہی میرے اہل البیت ہیں. اور یہ روایت کیا ہے؟ یہ روایت متواتر ہے میرے بھائیو, قرآن کی آیت کی طرح یہ روایت متواتر ہے. اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے بندہ. اتنے زیادہ کثیر تعداد میں صحابہ نے اس کو روایت کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور
جو سنن ترمذی کے امام ترمذی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کہتے ہیں وفی الباب عن ابی ذر، یہ صرف جابر بن عبداللہ سے روایت نہیں ہے، ابو ذر غفاری نے اس کو روایت کیا، وہ ابی سعید، اس چیپٹر کو ابو سعید خدری نے روایت کیا، وہ زید بن ارقم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے، وہ حذیفہ بن اسید، حذیفہ بن اسید نے روایت کیا، دیگر صحابہ جلیل القدر، حذیفہ بن الیمان، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، خود امام علی، ان سب صحابہ نے اس روایت کو نقل کیا، لیکن ترمذی رحمہ اللہ نے یہاں پر ان صحابہ کا نام لیا، تو یہ روایت کیا ہے؟ متواتر ہے۔ کیا روایت ہے یہ؟ متواتر۔ آگے امام ترمذی کہتے ہیں وغیر واحد من اہل العلم، اور بہت سارے اہل العلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے۔ تو یہ روایت ہے عرفہ کے مقام پر رسول اللہ نے اعلان کیا۔ مولویوں، خاص طور پر میں تکفیریوں سے کہنا چاہتا ہوں، اور ان لوگوں سے جو علم اور کتاب کا نام لیتے ہیں لیکن کتاب اور علم کو چھپاتے ہیں، یہ لوگ خائنین ہیں، یہ جنہوں نے اہل البیت کے مقام کو چھپایا۔ تم یعنی کیوں یہ سارے جو ہیلے اور حربے تم نے اختیار کیے، کس بنیاد کے اوپر؟ کہ لوگوں کے سامنے علی کا مقام نہ پتہ چل جائے، لوگوں کے سامنے اہل البیت کا مقام نہ پتہ چلے، اور جو خلافت ان کا حق لے کر کہیں اور جا کے تم نے رکھ دیا، اس کے لیے پھر روایات سے بھی استدلال کرتے رہے اور پھر اس کے لیے بیان بھی کرتے رہے۔ صحابہ کرام کن کو امام کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کا امام کون ہے؟ تو بہرحال یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ روایت صحیح ہے۔ البانی رحمہ اللہ، سلفی عالم دین، وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا صحیح۔ شعیب ارناؤوط، سلفی عالم، کتنے متعصب ہیں، البانی کتنا متعصب ہے، لیکن شعیب ارناؤوط نے بھی اس کو کہا ہے صحیح ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ اور جو عبد الرحمن مبارک پوری انہوں نے جو ترمذی کی شرح کی ہے وہ آپ پڑھیں، تو وہ اس پر انہوں نے جو حاشیہ لکھا ہے، جو شرح کی ہے کہ اہل البیت سے مراد یہاں پر قرآن کے ساتھ ساتھ ہے، رسول اللہ نے قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا ہے۔ بھائی میں تو کب سے سوال کر کر کے تھک گیا ہوں اپنے اہل سنت سے، اور اپنی عوام کو یہ بیدار کرتے ہوئے کہ ہمارے علماء سے جا کر تو پوچھیں کہ کوئی ایک روایت جو ہمارے پاس اہل سنت کا 1.5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، 1,50,000 احادیث کا ذخیرہ، ایک روایت مجھے بتا دو کہ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان میں قرآن اور ابو بکر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ کو چھوڑ کے جا، کوئی ایک روایت دکھا دو، میں ساری دعوت اپنی چھوڑ دیتا ہوں، ساری دعوت میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی اتنی بڑی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ صحابہ کو چھوڑو، نہیں، قرآن کے ساتھ اہل البیت ہیں بھائی۔ تو اگر آپ لوگ واقعتاً علم اور کتاب کے دعوے دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دعوے دار ہیں، جو کہ ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، تو پھر اہل البیت کی طرف آپ کو آنا ہوگا اور ان روایت کو ماننا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد خلافت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، اور اگر خلافت، پھر آپ نے ساتھ میں ایک بات اور بیان کر دی، اگر خلافت ہوتی تو عرفہ میں ہوتی، تو میں نے تو آپ صرف امام علی کی خلافت کا بیان چاہتے ہیں، ثبوت چاہتے، میں نے تو آپ کے سامنے قرآن کے ساتھ ساتھ پورے اہل البیت کی خلافت کا ثبوت دے دیا، صرف امام علی کا نہیں۔ عرفہ میں جتنے بھی اہل البیت ہیں، معلوم یہ ہوا کہ اس امت کے لیے فرض اور واجب کیا ہے کہ اہل البیت کی پیروی کرنا، صرف امام علی بھی نہیں، آگے جتنے بھی اہل البیت ہیں اس امت کے اوپر واجب ہو گیا کہ وہ اہل البیت کی پیروی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کے اوپر جو یہ نفرت کے پردے جم گئے ہیں اور تعصب سے اس کے ساتھ ہم اندھے ہو چکے ہیں، اہل البیت کے معاملے میں خاص طور پر پروردگار ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم علم اور معرفت کی جانب آئیں اور اہل البیت کا مقام پہچان سکیں اور ان کی اتباع کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔